دوستوں، ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب ایک ظالم بادشاہ نے ایک ولی کو پریشان کرنا چاہا، انہیں سازشوں میں پھنسا کر قتل کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ایک بڑا سا سانپ کو نمودار کیا، جسے دیکھ کر خلیفہ وقت کے آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ بادشاہ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس سانپ کو دیکھتے بادشاہ پر ایسا وحشت طاری ہوا کہ 3 دن تک بستر پر لیٹا رہا، یہاں تک کہ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ دوستوں، اب آپ لوگوں کو واقعہ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ آپ لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتے ہوں گے، جن کے علم اور ہنر کا فیض پوری دنیا میں عام ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چوتھے پیڑھی میں سے ہیں، جس نے اپنے دور کی حکومت کو ٹھوکرا دی۔ وہ امام جعفر صادق اتنے بڑے عالم تھے جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمد سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جعفر اس لیے کہتے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام جعفر ہے، چونکہ آپ کا فیض عام نہر روا کی طرح تھا۔ آپ کے علم کی شہرت دور دور تک تھا، اس لیے آپ کو جعفر کہا جاتا تھا۔ اور خلیفہ منصور دوانی کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی روحانی اور علمی عظمت سے ہمیشہ خوفزدہ اور پریشان رہتا تھا۔ اس نے کئی بار سازش کر کے امام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات منصور نے اپنے بیٹوں اور وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فوراً میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں قتل کر سکوں۔ وزیر نے کہا کہ امام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، انہیں قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن منصور نے غصے میں آ کر اپنے غلاموں کو ہدایت دی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتار کر اشارہ کروں تو تم سب مل کر امام کو قتل کر دینا۔ غلاموں کو یہ حکم دے کر جب وزیر امام جعفر صادق علیہ السلام کو لینے کے لیے گئے تو مجبوراً امام کو خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے تو آپ کی عظمت اور جلال نے خلیفہ منصور کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ منصور نے فوراً اپنے سر سے تاج نہیں اتارا بلکہ نہایت ادب سے امام کا استقبال کیا، انہیں صدر مقام سب سے اونچی جگہ پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے مؤدبانہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے عاجزی سے امام کی حاجت اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ منصور نے وعدہ کر کے امام علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ وصیت کیا۔ جب امام علیہ السلام چلے گئے تو منصور پر آپ کے دبدبے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں لرزہ براندام کانپتا رہا اور بے ہوشی کی سی حالت اس پر طاری رہی۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو وزیر اور غلام حیران تھے اور انہوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ منصور نے بتایا، جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا سانپ جائنٹ سنیک تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نتیجہ یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس روحانی رعب اور غیبی حفاظت کو ظاہر کرتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں منصور جیسے ظالم حکمران کے شر سے محفوظ رکھا اور خلیفہ کو اپنا سازشی منصوبہ ترک کرنا پڑا۔